دوستو، کیا آپ جانتے ہیں سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے۔ ویسے یہ واقعہ تو بہت بڑا ہے، لیکن آپ کو اگر کم لفظوں میں بتایا جائے تو بات یہ ہے کہ جنت میں ہر نعمت موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے مگر تنہا رہتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دونوں ایک ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اپنی پیدائش کے بعد جنت میں خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص پھل کے قریب جانے سے منع کیا اور فرمایا اگر تم نے اسے کھایا تو ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے۔ ان کا جنت سے باہر بھی آنا جانا تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کے منہ سے بہت اچھی خوشبو آتی تھی اور اس کے پیر بھی ہوتے تھے، اور مور جیسے آج ہے پہلے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ اس کے پیر بھی بہت خوبصورت تھے۔ شیطان جنت اور عالم بالا سے نکالا جا چکا تھا، اس لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی تھی اور انتقام کی آتش اس کے دل میں بھڑک رہی تھی۔ دوستو، شیطان کو جب یہ معلوم چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن شجر ممنوع یعنی گندم کے دانے کو کھانے سے منع کر دیا گیا ہے، تب شیطان نے زمین سے عالم بالا یعنی جنت کی طرف روانہ ہوا اور جنت میں شیطان کا داخلہ منع، لیکن 3 اسم اعظم یاد تھے جس کا ورد کرنے کی وجہ سے شیطان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ وہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازوں پر بنے ہوئے 2 چبوتروں پہ سے ایک چبوترے پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور وہ اس سے اپنے مطلب کی بات کر سکے۔ اچانک 300 سال بعد مور جنت سے باہر آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ اے خوشنما پرندے، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ اس کے بعد مور نے شیطان سے کہا، تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ شیطان نے کہا، میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ شیطان نے مور سے کہا، اگر تم مجھے جنت کے اندر لے کر چلو گے تو میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں کبھی بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اسے سارا ماجرا سنایا۔ سانپ بھی شیطان کی بات سے بہت خوش ہوا اور دونوں پھر شیطان کے پاس آئے تو شیطان نے ان سے کہا کہ مجھے بھی جنت میں لے کر چلو۔ انہوں نے کہا، اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ شیطان نے مور اور سانپ کو جذباتی واسطے دینا شروع کر دیا۔ پھر سانپ نے شیطان سے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں لے کر جا کے اگل دے گا۔ اتنا سنتے ہی شیطان سانپ بن گیا اور مور اسے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، شجر ممنوع یعنی اس گندم کے پھل کے پاس شیطان کو پہنچا دیا۔ وہیں دوسری طرف جنت کے نگہبانوں کو ترنت اس بات کا پتہ چلا کہ شیطان جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ جب نگہبان شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو اللہ کا حکم ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ شاید یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یا اللہ کی کوئی حکمت تھی۔ جنت میں رہنے کا حکم جب شیطان کو مل گیا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے لگا، اور یہ دونوں اس شیطان کو پہچان نہیں سکے کیونکہ اس نے اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت میں اسی طرح سے خوشحال زندگی گزارتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو یقیناً آپ کو ہمیشہ جنت کی ہر نعمت حاصل رہے گی۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے
اور پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ تب شیطان نے کہا اگر اس گندم کے دانے کو اگر آپ دونوں کھا لیتے ہو تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف آ گیا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، تب شیطان حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں پھر سے اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت حوا آخر شیطان کی باتوں میں آ کر اس درخت کے پاس چلی گئیں اور اس پھل کو کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو اصرار کر کے انہیں بھی وہ پھل کھلایا۔ اس کے بعد ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بہت شرمندگی ہوئی اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور لمبے وقت تک انہیں زمین پر رکھا۔ اللہ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سراندیپ یعنی شری لنکا کے قریب اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا۔ اس کے بعد ہی جس پیر سے مور شیطان کو جنت میں لے کر گیا تھا، اس سے بھی وہ خوبصورت پیر واپس لے لیے گئے اور بدصورت بنا دیے گئے، اور جس منہ سے سانپ نے مشورہ دیا تھا اس سے بھی اس کے منہ کی خوشبو چھین لی گئی اور اس کے پیر چھین لیے گئے اور جنت سے نکال دیے گئے۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا۔ سنا اللہ نے صرف شیطان کو ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکال دیا تھا، اور ہم دن میں کتنے سجدے چھوڑتے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ پلیز نمازیں قائم کریں اور اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ کیا پتہ کوئی آپ کی وجہ سے نماز پڑھنے لگ جائے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اور اگر آپ کو شیطان کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو چاہیے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں روز ایسی ہی جانکاری کے لیے۔ اللہ حافظ۔